اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کلاس کا 5واں سبق ہے۔ تو اس کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اذان ہے، اذان کے الفاظ کو ہم سمجھیں گے، ان کا ترجمہ دیکھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اذان کے اندر جتنے الفاظ آ رہے ہیں ان میں سے کتنے الفاظ قرآن پاک کا حصہ ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آواز آ رہی ہے میری سب کو صحیح؟ اچھا، اور اس کے ساتھ آج کے جو سبق میں ہم انشاءاللہ 13 ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 4000 سے زائد مرتبہ آ رہے ہیں۔ مطلب کہ ہم نے 13 بیسک الفاظ سیکھنے ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ 4000 سے زائد مرتبہ ان کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اتنے الفاظ آج اس 1 گھنٹے کے اندر یعنی 45 منٹ میں انشاءاللہ وہ سیکھ لیں گے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اذان کا مقصد یا اذان کا خلاصہ کیا ہے۔ اذان بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات، کامیابی یا دعوت کا اعلان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے اذان جب شروع ہوتی ہے تو جو اذان کے الفاظ ہیں وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب تک ہم نے پڑھا کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب کو تقریباً یہ پتہ ہے، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کس طرح بڑا ہے، سب سے کن کن طریقوں سے اللہ بڑا ہے، یا اللہ کی جو بڑائی ہے یا کبریائی ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور ہم جو صرف اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو ہماری سوچ کتنی بڑی یا کتنی چھوٹی ہوتی ہے اللہ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ بنیادی طور پہ اللہ کا مطلب تو اللہ ہے، اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ اب اکبر بنیادی طور پہ نکلا ہے کبیر سے۔ کبیر کا مطلب یا جس طرح ہم کہتے ہیں اور کبیر جو ہے لفظ یہ قرآن پاک کے اندر 39 مرتبہ آیا، اور اکبر جو ہے قرآن پاک کے اندر 23 مرتبہ۔ تو اب کہیں پہ بھی اکبر لکھا ہو یا کبیر ہو، دونوں کا مطلب ہوگا بڑا۔ اب ہم نے تو دیکھ لیا بڑا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اردو میں یا عربی میں دیکھیں کثیر، کبیر کی جگہ اس کا مماثلت میں لفظ آتا ہے کثیر، کثیر یا اکثر، دونوں کا مطلب ہوتا ہے زائدہ، زائد۔ اب دیکھیں اکبر سے ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑا ہے، تو اب سب سے بڑا یا اس لفظ پہ تکرار کا مطلب یا زور دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کس سے بڑا ہے۔ تو جب اگر ہم دیکھیں اللہ کی بڑائی تو اس دنیا و معافیہ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے نا، لہٰذا ہم اللہ اکبر کے ساتھ سب سے بڑا ہم اضافی لفظ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ اس کی ذات سے تو بڑی اس دنیا جہان کے اندر کوئی ذات نہیں ہے۔ لہذا جو اگر لغوی معنی دیکھیں اللہ اکبر کا مطلب ہوا اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی شان اور شوکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اور تھوڑا سا ہم ایکسپلور کرتے ہیں اس کائنات کو نا۔ دیکھیں کچھ سائنس نے وہ کی ہے، تحقیق کی ہے، اس تحقیق سے یہ چیز ثابت ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے اس چیز کا ذکر کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری زمین ہے نا اور جو نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی سے اگر ہم چاہیں کہ ہم اس نظام شمسی سے باہر نکل کے جو ہمارے پڑوسی یا آس پاس کے سیارے یا گلیکسیز ہیں ہم ادھر جائیں، تو اس کے لیے جو سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی گاڑی ہو یا ایک ایسا جہاز ہو جو 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتا ہو، زمین کے آس پاس وہ 1 سیکنڈ میں 7 چکر لگائے، اور اس جہاز میں ہم بیٹھیں اور اس جہاز کے ذریعے ہم اس دنیا کو پار کرنے کی کوشش کریں نظام شمسی کو، تو ہمیں 1,00,000 سال لگ جائیں گے صرف اس نظام شمسی کو پار کرتے ہوئے، جس کے اندر ہمارے اور سے صرف 7 سیارے ہیں۔
جس میں زمین زمین، سورج اور زحل، مریخ، یہ 9 سیارے ہیں. تو ان 9 سیاروں کے جو ایریا ہے اس کو پار کرتے ہوئے ہمیں 1,00,000 سال لگ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا پڑوسی نظام ہے، جو ہماری پڑوسی گلیکسی ہے جس کو اینڈرومیڈا کہا جاتا ہے، وہ ہماری اس گلیکسی سے 100 گنا بڑی ہے. اور اسی طریقے سے ہماری اس گلیکسی یا اینڈرومیڈا گلیکسی کے مقابلے میں اس پوری کائنات کے اندر لاکھوں، کروڑوں، کیا اربوں کی تعداد میں گلیکسیز اور سیارے موجود ہیں. اب اس ساری وسعت کا اپنے سامنے رکھیں کہ اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات، اور جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ کائنات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی بلکہ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات کہ صرف ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں. تو اب اتنی بڑی کائنات کو بنانے والی ذات خود کتنی بڑی ہوگی، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی قوت، ٹھیک ہے، اس کی صفات، اس کی قدرت، وہ کتنی بڑی ہوگی. تو یہ صرف تھوڑا سا نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اذان کے اندر یا اللہ اکبر سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم آپ زمان میں بھی نماز کے اندر ہم ہر رکوع سجدہ میں جانے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ساری تصویر کشی ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر تو ہم کہہ تو رہے ہیں زبان سے، تو وہ ذات کتنی بڑی ہے عزت میں، شان میں، شوکت میں، قوت میں، قدرت میں. تو ہمارے ذہن میں یہ پوری فلم چلنی چاہیے کہ یہ کائنات، اس کی وسعت، اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی مخلوقات، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات ایک وحدہ لا شریک ذات ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو سوچ کے اپنے ذہن میں اور پھر جب اللہ اکبر کا لفظ بولیں گے تو ہمیں اس اللہ اکبر کی صحیح معنی، صحیح شان، صحیح شوکت، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے دل کے اندر جو کیفیت ہوگی اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس ذات کی، کس پاک ہستی کی اور کس بادشاہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ہم اللہ اکبر کہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہوں گی تو اس وقت پھر ہمارے جو دل سے تعریف نکلے گی وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت قابل ہوگی، ٹھیک. اور اس سے بھی ہمارا یقین، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ اور پختہ ہوتا ہے. تو اب اتنی بڑی ذات، اب اس کی تھوڑی سی مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں کوئی علاقے کا بڑا بندہ یا کوئی وزیر یا مشیر یا وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے نا وہ کال آ جائے یا بلا لے، تو وہ ذات جو ہے نا، ہم لوگ ساری رات نہیں سوتے، ٹھیک ہے، ہمیں کل فلاں کے پاس جانا ہے، اور مجھ سمیت جب ہم اذان سن رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں، کہ ہمیں جو ہے نا بس نیند نہیں کھل رہی ہوتی. حالانکہ جو اگر ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر اللہ کی ذات کو تو بڑا نہیں مانا نا. خالی زبان سے تو کہہ تو رہے ہیں لیکن عملاً ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات اتنی بڑی ہے، ہم اس کو بڑا کہتے تو ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کو بڑا ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی 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 آواز آ رہی ہے. یہ بات تو ہے بالکل اسی طرح. اسی طرح بیسیکلی اسی طرح اسی طرح بالکل اسی طرح بات مطلب وہی آ جاتی ہے نا کہ ہماری کیا جرت کہ ہم اللہ کے لیے اٹھ کے، اور بلکہ اللہ کے لیے اپنے لیے اٹھ کے جائیں اور نماز کی طرف نہ جائیں یا سجدہ نہ کریں. ہماری کون سی جرت ہے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم اس کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ سکیں.
ہماری اتنی بھی اہمیت نہیں. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر جو ہے نا، کل بھی ایک بندہ بات کر رہا تھا، میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں پہلے بہت نیک وکار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ میری دعائیں ساری چیزیں قبول کر رہا تھا اور میں نماز پڑھتا، سب کچھ کر رہا تھا. لیکن اب میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، رہ گئی مجھ سے یہ جو کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میں کھا پی رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ بس نماز نہ پڑھنا یا یہ کچھ کرنا اور پڑھنا برابر ہے. تو اس کے مقابلے میں جو آگے بندہ سن رہا تھا، اس نے بات یہ کہا، یہ بتاؤ کہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے تھے، جو تمہارے دل کو سیٹسفیکشن تھی، جو اطمینان تھا، کیا وہ اب ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا اصل چیز یہی ہے نا کہ جب تم نے اللہ کے رستے پہ چلنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھنے کا کام چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی تو نہیں لے لی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو روزی تو کفار کو بھی دیتا ہے، لیکن اس نے تمہارے دل کا اطمینان، تمہارے دل کا سکون چھین لیا، تمہارے گھر کا سکون، تمہارے حالات و واقعات کے اندر جو سکون تھا، اطمینان تھا، وہ ختم کر لیا. تو اس سے بڑی اور تمہارے لیے بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم اس کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ سکیں. اس کے بعد بے شک بالکل اسی طرح بالکل اسی طرح. اچھا بے شک. اچھا اب اگلا ہے جی اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب دیکھیں اس کے اندر بھی ہم ایک بہت بڑی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس گواہی کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کو دل میں محسوس نہیں کرتے. اشہدو کا مطلب ہوا میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس سے ملتے جلتے الفاظ شہادت ہے، شہید ہے، عینی شاہد ہے. شہادت میں بھی بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی، یہ شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی ایک شہادت دے رہے ہوتے ہیں نا، تبھی وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. تو اس لیے، اور یہ قرآن پاک کے اندر بہت کم بار آیا ہے. اس کا مطلب اشہادو کا مطلب وہ میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ اسی سے ملتے جلتے ہیں. اب اچھا، اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ جو الف کے اوپر حمزہ زبر آ ہے، اس حمزہ زبر آ کو یاد رکھیں. انگریزی یا اردو کے لفظ میں یا انگریزی کے لفظ میں آئی، جہاں پر حمزہ زبر آ آئے گا اس کا مطلب سمجھ لیں کہ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں. جس طرح اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. تو لہٰذا اب آپ قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں پہ بھی حمزہ کے اوپر زبر پڑی ہوئی دیکھ لیں تو یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اس کا مطلب اپنے آپ کو میں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ذہن میں رکھنی ہے، آگے یہ بہت جگہ پر یہ چیز ریپیٹ ہوگی. اب آگے ہے لفظ ان. ان کا مطلب ہے کہ، اور یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر یہ جو ان کا لفظ ہے یہ 571 بار آیا ہوا ہے، اس سے زیادہ یا کم بار ہے. اب اس ان کے ساتھ بہت سارے الفاظ مل کر قرآن پاک کے اندر ہزاروں الفاظ ایسے بنتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر بنتے ہیں. لہٰذا اس ان کا معنی بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ. اب اسی کے اوپر زبر زیر پیش چینج ہوگی، اس کا معنی تبدیل ہوتا چلا جائے گا. یا اس ان کے اوپر آگے جزم کے بجائے شاد آ جائے گی تو بھی اس کا معنی میں تبدیلی آ جائے گی. لہٰذا اس کو انتہائی غور سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. اب آگے ہے لا. لا اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اب لا سے ریلیونٹ 4-5 اور لفظ بھی ہیں جو یہ آگے آئے ہیں قرآن پاک کے اندر یا عربی کے اندر. جہاں پر بھی ما آئے گا، ما کا مطلب بھی ابھی ہے نہیں. ابھی کیا یا جو اس کو چھوڑیں، صرف پہلے لفظ نہیں کے اوپر توجہ دیں. ما جہاں پہ ہوگا اس کا مطلب بھی ہوگا نہیں. لا کہیں پہ بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا نہیں. لم کا مطلب، لم جہاں پہ بھی اس کا مطلب ہوگا نہیں، ٹھیک ہے. اور لن کا مطلب ہوا ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی کہ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہوگا ان فیوچر ٹینس سینٹینس. اور دیکھیں
ما، لا، لم اور لن، یہ جو 4 الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے اندر 4000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہوئے ہیں. خود حساب لگا لیں. اگر ہمیں صرف جی میم زبر الف، میم زبر ما، میم زبر ما. اب اگر ہم صرف ان 4 الفاظ کو ہی اپنے ذہن میں دہرا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک کے اندر 4000 مرتبہ سے زیادہ آنے والے الفاظ کا معنی یاد کر لیا. لہٰذا ان الفاظ کو آگے استعمال کر کے بہت سارے حروف ہزاروں کی تعداد میں بنیں گے. لہٰذا اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ما کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب بھی ہوگا نہیں، لم کا مطلب بھی ہوگا نہیں، اور لن کا مطلب بھی ہوگا ہرگز نہیں. اچھا، اب ہے الہ. الہ کا مطلب ہوا معبود. یعنی کہ پہلے دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو اس میں ہے قرآن پاک کا جو طرز بیان ہے، یا جس طرح بھی یہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی جو طرز بیان ہے، پہلے ہر چیز کی نفی کی جاتی ہے کہ کسی چیز، جس طرح اگر ہم لا الہ الا اللہ کو دیکھیں، اس کے معنی کے اوپر غور کریں، نہیں ہے کوئی معبود. اگر پہلے اللہ تعالیٰ کی اللہ معبود ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آ جاتی ہے عربی کے اندر، تو اس میں عربی کی جو گرامر ہے اس گرامر کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے تھے چلے ایک بندے کی موجودگی کا یا ایک ذات کی موجودگی کا بتا رہے ہیں، شاید اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ذات جو اس کے برابر کی ہیں وہ ہوں. لہٰذا عربی کے اندر یہ ایک ایسا طرز بیان استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے ہر چیز کی دنیا و معافیہ میں ہر چیز کی نفی کی جاتی ہے، بعد میں پھر اس کی جو ہے نا جو ایک واحد یا وحدہ لا شریک ذات ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. جس طرح بھی اس کلمہ کے اندر بھی کہا گیا لا الہ، کہ نہیں کوئی معبود، یعنی کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی، اس پوری کائنات کے اندر کوئی زیرو یا روح کے بغیر یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو معبود کے درجے کے اوپر فائز ہو سکے. الا اللہ، مگر اللہ. یعنی کہ پہلے ہر چیز کی نفی کی گئی، ہر ایک چیز کو 0 سے ملٹیپلائی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ذات کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہاں پر اب لفظ یاد رکھیں، الا اللہ تو ہم ہر بندے کو کہتے ہیں پتہ ہے سوائے اللہ کے، لیکن آپ نے لغوی معنی یاد رکھنی ہے کہ حمزہ لام لام زبر الف لا، جو الا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے، کیونکہ اب یہ قرآن پاک کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ آئے گا، اس لیے آپ نے الا کا مطلب ہی کہ الا مطلب ما سوائے. ٹھیک ہے، الا کا مطلب کیا ہوا؟ ما سوائے. تھوڑا سا پھر ہم ریویژن کرتے ہیں پچھلے کا کہ ہم نے ابھی تک کون کون سے لفظ پڑھے ہیں. ما، ان کا مطلب ہوا کہ، ما کا مطلب ہوا نہیں، لا کا مطلب ہوا نہیں، لم کا مطلب ہوا نہیں، لن کا مطلب ہوا نہیں. ٹھیک ہے، الا ما سوائے. ٹھیک ہے، اللہ کے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس پوری ایک سینٹنس کے اندر جو عربی کا ایک جملہ ہے اس کے اندر اذان میں ہم نے ایک گواہی دی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی. تو اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی جو ہم گواہی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب الہ کا جس کو ہم رب کہہ رہے ہیں، تو رب کے اوپر ہمیں کس کس طرح کی جو ہے نا وہ توقعات رکھنی چاہیے، یا وہ رب ہے وہ کس کس طرح کے طرز عمل کا متحمل ہے. تو اس کے لیے دیکھیں، الہ کا مطلب ہوگا جس کی ہم عبادت کی جائے، صرف اسی کے آگے سجدہ کیا جائے، صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے، صرف اسی کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، صرف اسی کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور صرف اسی ہی کا حکم ماننا چاہیے. اب یہ جو ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ آج تک پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے رہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ 5-6 چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ہم نے گواہی تو دے دی، لیکن اس گواہی دینے کے ساتھ ہمارے اوپر کون کون سی چیزیں لازم ہوئی کہ ہم نے اس گواہی دینے کے بعد ہم نے اپنی بات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اس ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس ذات کے علاوہ ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگنی، اس ذات کے علاوہ ہم نے کسی بھی دنیاوی چیز پہ توکل یا بھروسہ نہیں رکھنا، اس ذات کے کا ہم نے ہر حال میں، خواہ وہ خوشحالی ہو، خواہ وہ جو ہے نا غم کا موقع ہو، خواہ وہ خوشی کا موقع ہو، ہم نے صرف اسی رب کے حکم
کہ احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں جب خوشی ملے یا جب ہم خوشحال ہوں، جب ہمارے پاس ہر چیز ٹھیک ہو تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، نماز روزہ کی طرف پابندی نہ کریں، اور جب ہماری اوپر تھوڑی سی غمی یا مشکل آ جائے تو ہم کہیں یا اللہ نعوذ باللہ. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہماری اوپر اتنے غم یا پریشانیاں آ گئی ہیں. تو لہٰذا اس اشہد اللہ الہ الا اللہ کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ باتیں بھی لانی ہے کہ ہم نے اس گواہی کے ساتھ ساتھ ان باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس شہادت کو ذہن سے آگے تھوڑی سی وہی ڈیٹیل ہے کہ ہم نے ہر وقت اپنے ذہن میں اپنی روزمرہ زندگی میں، گھر میں، آفس، بازار، ہر جگہ جاتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھ کے اپنا روزمرہ کے کام، اپنے دن اور رات گزارنے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ایک اور گواہی ہم دیتے ہیں اس کے اندر، اذان کے اندر. اشہادوں کا تو ہم نے آلریڈی پہلے سے پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں. اب پیچھے ہم نے الف زبر نون ان پڑھا تھا، اس کا مطلب بھی تھا کہ، اور جو تقریباً 500 سے زیادہ مرتبہ آ رہا تھا. اب حمزہ زبر نون ان، نون زبر نہ انا. ٹھیک ہے. اب انا آ گیا. اس انا کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ تقریباً 350 مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک کے اندر ہے. تو اب اگر ہم ان دونوں کو ملائیں تو ہمارے پاس 800 سے زیادہ مرتبہ ان اور انا قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو اگر ہم آج صرف اذان کو سمجھتے ہوئے ان الفاظ کا معنی اپنے ذہن میں رکھ لیں تو جب بھی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے کہیں پہ بھی الف زبر نون ان آئے تو آپ فوراً اپنے ذہن میں یہ دہرائیں کہ یہاں مطلب کیا بن رہا ہے کہ، یا انا آ جائے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ، یعنی کہ مثال کے طور پر دو چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. جس طرح یہاں پر سینٹنس ہے پیچھے اگر دیکھیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک یہ فقرہ بن گیا، اور یہ پچھلا ہوا میں گواہی دیتا ہوں، ایک یہ فقرہ بنا. تو ان دونوں کو ملانے کے لیے عربی کے اندر ان یا انا یوز ہوتا ہے. اب حمزہ سے الف سے نون ان کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں، جس طرح پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا تھا من، کون، من کا مطلب ہوتا ہے کون. اب اگر میم کی زبر کی جگہ ہم زیر لگا دیں، من لگا دیں تو وہ سے بن جاتا ہے. تو اب یہاں پر ذہن میں رکھیں اور اس کو قرآن پاک کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ ایک زبر اور ایک زیر سے تبدیلی کی وجہ سے کتنا معنی میں اثر پڑتا ہے. اب ہم نے اس سے پہلے پڑھا ان یا انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور الف زیر نون ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. جس طرح عام زبان میں ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. اس مثال سے آپ کو یہ لفظ جو انشاءاللہ نہیں بھولے گا کہ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. اور یہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 700 مرتبہ آیا ہوا ہے، 691 مرتبہ. تو اب دیکھ لیں انا، ان اور ان، اگر ان تین الفاظ کو ملایا جائے تو یہ تقریباً کوئی 1500 سے زیادہ ایسے الفاظ بنتے ہیں جو قرآن پاک کے اندر آ رہے ہیں، اور ان کا چھوٹا چھوٹا مطلب ہے. اور اگر یہ ہم اپنے مطلب ذہن میں رکھیں تو ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو ہے نا، اب تیسرا لفظ ہے انا. پہلے ہے الف زیر نون ان، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. اب اگر ہم اس ان کی جگہ نون کے اوپر جزم ہے، جزم کی جگہ ہم شد لگا دیں تو دیکھیں اس کا لفظ پورا مطلب چینج ہو گیا، بے شک. تو اب دیکھ لیں ایک زبر سے زیر میں تبدیلی کی، یا ایک شد کی جگہ ہم نے جو ہے نا وہ اس کو جزم کی جگہ شد لگا دی، شد کی جگہ جزم لگا دی، تو معنی میں کتنی تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو انا ہے یہ بھی قرآن پاک کے اندر 1500 مرتبہ سے زیادہ ہے. صرف ایک لفظ اس کے اوپر زبر، کبھی زیر، کبھی شد، کبھی جزم آ رہی ہے، اور یہ تقریباً 3000 مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک کے اندر ہے، اور ہر جگہ پہ اس کا معنی مختلف ہو رہا ہے. تو بنیادی طور پر یہ چیز یہاں پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں تو اس کے اندر زبر، زیر، پیش، جزم اور شد کا بہت زیادہ خیال کریں کہ صرف ایک جزم یا زبر یا زیر پیش کی تبدیلی سے معنی میں کتنا
جو ہے نا وہ اختلاف آ جائے، کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے، کتنا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اس پوری باتوں کا خلاصہ آ گیا کہ حمزہ زبر نون ان یا حمزہ زبر نون ان نون زبر نا ان، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، حمزہ زیر نون ان کا اس کا مطلب ہے اگر، حمزہ زیر نون ان نون زبر نا ان اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ یہ جو 4 الفاظ ہیں صرف، اگر ہم ان 4 الفاظ کے معنی یاد کر لیں تو یہ تقریباً 3100 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آئے ہیں، یعنی کہ ان 4 لفظوں کے معنی یاد کرنے سے ہم قرآن پاک کے 3100 ایسے مقامات ہیں جن کا معنی ہم نے ابھی یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے میں دوبارہ ان الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں۔ حمزہ زبر نون ان ہو یا حمزہ زبر نون ان نون زبر نا انا، جس طرح اشہد اللہ الہ کی جگہ الف زبر نون ان آیا ہے، یا اشہد ان محمدن کے اندر ان آیا ہے، ان دونوں جگہوں پہ اس کا مطلب ہوگا کہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس حمزہ کے اوپر زبر کے بجائے ہم زیر لگا دیں گے تو اس کے کا مطلب تبدیل ہو جائے گا اگر میں، جیسے انشاءاللہ۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر ان کا لفظ یاد نہیں رہتا، ان کا مطلب یاد نہیں رہتا ہے تو اس کو انشاءاللہ کے ساتھ یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جیسے حمزہ زیر نون ان کو یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ کو اپنے ذہن میں دہرائیں کہ ان کا مطلب ہوگا اگر۔ اب ان نہ، اب اس نون کے اوپر جزم کے بجائے میں نے شد لگا دی تو اس کا مطلب ہو جائے گا بے شک۔ اب اس کا مطلب ہم کیسے یاد کریں گے؟ تو ایک انتہائی مشہور جو ہے نا قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، جس کو ہم ہر بندے کو مطلب تقریباً یاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کی مناسبت سے آپ اس انا کا مطلب یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس انا کا مطلب ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ ایک بار آخری بار میں دہراتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زبر نون ان، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، حمزہ زبر نون ان نون زبر نا انا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، حمزہ زیر نون ان، اس کا مطلب ہوا اگر، اور حمزہ زیر نون ان نون زبر نا، اس کا مطلب ہوا بے شک۔ اب ان 4 الفاظ کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی صرف 15-20 منٹ کے اندر قرآن پاک کے 3100 سے زیادہ مقامات کا ترجمہ سیکھ لیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا مطلب ہے جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ان کے اوپر درود پاک لازمی پڑھا کریں، اور رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ ہم اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے بھی ہیں، اور اذان دینے والے اذان دیتے بھی ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کے اوپر ہم نے اتنا غور نہیں کرتے کہ ہم کتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے اور لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس طرح پیچھے میں نے بات بتائی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اس گواہی کے ساتھ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں، خواہ وہ خوشی ہو خواہ وہ غم ہو، اور اسی کے اوپر مکمل توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے اوپر پھر دوبارہ بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ہم نے اپنے ہر جگہ پر اور ہر موقع، جس طرح آج کل بہت زیادہ قادیانیت کا معاملہ چل رہا ہے، تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے ہم امتی ہیں۔ جب ہم ان کی امتی ہوئے، ہم نے ان کو نبی مانا اور دن میں 5 مرتبہ ہم ان کی گواہی بھی دیتے ہیں نبی ہونے کی، تو پھر ہمارے اوپر ساتھ کچھ اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس بات کو عملاً جو ہے نا وہ کرنے میں، ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ان کے احکامات کو، ان کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو، اور انہوں نے جتنی باتیں ہم تک پہنچائیں، جن سے ہمیں روکنے کا حکم دیا، جن کو کرنے کا حکم دیا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم کریں۔ تو لہٰذا اس گواہی کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ ہم ان
گواہی کے ساتھ جو ہماری اوپر ذمہ داری آ گئی کہ اللہ رب العزت کے رسول کی باتیں ماننا، ان کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، اور جو ان باتوں سے انہوں نے منع کیا ان سے منع ہونا، یہ بھی ہم نے کریں گے، تب ہماری وہ گواہی سچی گواہی ثابت ہوگی۔ ادروائز صرف زبان کی حد تک جو ہے نا وہ اقرار ہے، تو زبان کا اقرار اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اتنا معتبر نہیں ہوتا جتنا دل کا اقرار معتبر ہوتا ہے، اور دل کا اقرار یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے زبان اور دل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر عملاً ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ ہم کوئی کام شروع کریں اور اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سچے دل سے ایک کام کرنے کی کوشش کرو اور اس کو سٹارٹ کرو، پورا کرنا نہ کرنا وہ میری مرضی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری بحیثیت بندہ ہونا، بحیثیت انسان یہ ہے کہ آپ سچے دل سے میری باتیں ماننا شروع کرو اور میری طرف آنے کی کوشش کرو، باقی اس کو پورا کرنا تمہارے ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے ہر اچھے کام میں، ہر چیز میں، یا کوئی چیز سیکھنے میں، یا اگر قرآن پاک کے اندر غلطیاں ہیں، کچھ بھی ہے، نماز کے اندر غلطیاں ہیں یا کوئی دین کی چیزیں سیکھنے میں آج تک نہیں سیکھ سکی، آج سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کیونکہ آج سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن آج کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی یہ اس پریشانی میں رہنا کہ کیا پتہ میں پورا دین سیکھ سکوں گا یا کیا پتہ میں پورا قرآن پاک پڑھ سکوں گا صحیح طریقے سے، اس کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر نہیں، اس کا ضلع پورا کرنا نہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے سچے دل سے اس کام کو کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب آگے کے جو وہ ہے الفاظ ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ الفاظ ہیں کہ قرآن پاک اللہ اذان کے اندر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ۔ حی کا مطلب ہے آؤ طرف، ٹھیک ہے، الصلاۃ نماز کی طرف۔ اب پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں اس بندے نے حی کا صحیح لفظ بتایا۔ دیکھیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زبردستی اور سختی کا، غصہ تو نہیں کہ سختی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سختی کا اظہار کس طرح؟ ہم اردو میں سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ او طرف، مثال کے طور پر میں کسی کو بلاتا ہوں، چلیں میں فار ایگزامپل میں احمد کو بلا رہا ہوں، میں کہتا ہوں احمد ادھر آؤ، نہیں آ رہا ہے، میں کہتا ہوں احمد ادھر آؤ، نہیں آ رہا، پھر میں غصے سے کہتا ہوں احمد تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، بھاگ کے آؤ میری طرف۔ وہ کیا ہے؟ میں نے جب 2 مرتبہ 3 مرتبہ بلایا نہیں آیا تو چوتھی مرتبہ میرے اندر ایک غصہ آیا یا ایک سختی آئی، تو میں نے کہا بھاگ کے آؤ میری طرف، ٹھیک ہے، اور میری الفاظ میں لہجے میں بھی تھوڑی سی سختی آ گئی۔ تو یہاں پر بھی عربی کے اندر جو عام بلانا ہوتا ہے میری طرف آؤ، اس کے لیے کچھ اور الفاظ ہیں، لیکن جب تھوڑا سا سختی کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھاگ کے آؤ میری طرف، دوڑو میری طرف، تو اس کے لیے حی کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو الفاظ القاء کیے گئے تھے، سکھائے گئے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ زبردستی اور سختی سے اپنی طرف بلا رہے، خالی یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤ نماز کی طرف، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ سختی سے بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ نماز کی طرف، کہ نماز اتنی ضروری اور امپورٹنٹ ہے کہ خالی آپ نے آسان الفاظ میں اس کو یا پیار یا نرم لہجے میں نہیں بلکہ سخت لہجے میں اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے کہ جس کی ابھی ہم نے شان اور شوکت اور اس کے مرتبے کے حوالے سے ابھی پڑھا، اس رب کی طرف سے ہمیں سختی سے کہا جا رہا ہے کہ دوڑو نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اور اسی طریقے سے جو حی علی الفلاح کا مطلب ہے کہ آؤ فلاح یا کامیابی کی طرف، اس میں بھی آؤ ہم اپنی زبان میں کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سختی سے بلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف آؤ، دوڑو کامیابی کی طرف، بھاگو کامیابی کی طرف۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں یا جدھر بھی ہیں ادھر نہیں، بلکہ کہا گیا نماز کی طرف آؤ۔ تو اس سے جو مین سبق یہ ملتا ہے
کہ یہاں پر بلایا جاتا ہے مسجد کی طرف۔ اب اس میں بھی ہم لوگ میرے سمیت جو ہے نا بہت سے غلطیاں کرتے ہیں کہ کبھی گھر میں پڑھ لی، کبھی کدھر پڑھ لی، کبھی کدھر پڑھ لی، لیکن جو زیادہ پریورٹی جس کو امپورٹنس دی گئی ہے، جس کو ضروری کہا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ، تو نماز قائم ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز مسجد کے اندر پڑھنے کی اور باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے اندر جس طرح یہاں پر ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ اچھی عادتیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم وقت کی پابندی کا، نماز جو ہے جب ہم ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں وقت کی پابندی کا عادی بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیاوی کام بھی بہت سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں نماز ٹائم کے اوپر پڑھنے سے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ انہی الفاظ سے اذان کا اختتام ہے جن الفاظ سے اذان شروع ہوئی تھی۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ سبق ہے کہ اس پوری اذان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو شروع میں ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کی بڑائی بیان کی، پھر اس کے بعد اس کے معبود ہونے کی گواہی دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ نماز کی طرف بلایا، بھاگنے کی بات ہوئی، کامیابی کی طرف بھاگنے کی بات ہوئی، اور دوبارہ انہی الفاظ میں اذان کا اختتام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی طور پہ انہی الفاظ میں اذان کا اختتام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے بندو تو یا میری مخلوق یا لوگو، تم مانو اللہ تعالیٰ معبود ہے یا نہ مانو کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اگر تم نے مان لیا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تو تمہارا فائدہ ہے، اور تمہارے ماننے سے بھی اللہ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور تمہارے نہ ماننے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ماننے سے تمہارا فائدہ ہے، نہ ماننے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے اس آواز پہ لبیک کہنا، اس آواز پہ کی پکار پہ اپنے آپ کو مسجد کی طرف، اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کر جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارا مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، جدھر بھی ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرنا، اس کا فائدہ نہ اللہ کو ہے، اور اس عمل کی پیروی نہ کی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں پڑنا۔ لہٰذا اس کا عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، نہیں عمل کریں گے تو ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ تھا آج ہماری جو ہے نا وہ اذان کے الفاظ۔ اس کا تھوڑا سا میں ریویژن سی کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر آج کی اذان، آج کے سبق میں ہم نے اذان کے معنی سیکھے، اور پھر ان الفاظ اور ان معانی کو ہم نے قرآن پاک کے اندر ریلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ الفاظ اور وہ معنی قرآن پاک کے اندر کتنی بار آئے ہیں۔ میں ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ اکبر ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب اشہد کا جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ جہاں پر بھی حمزہ کے اوپر زبر آئے گی قرآن پاک کے اندر تو آپ نے فوراً اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہاں پر کیا مطلب بات ہو رہی ہے، میرے بارے میں، اپنے بارے میں، اس کا مطلب ہوا میں۔ اب ان آ گیا کہیں پہ، ان یا انا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، اگر ان آ گیا اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور ان نہ آ گیا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ کہیں پہ قرآن پاک کے اندر ماں آ گیا، اس ماں کا میم الف ماں، ٹھیک ہے، تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ اس کا مطلب بھائی ہے نہیں۔ کہیں پہ آ گیا لم کا مطلب بھی نہیں، اور کہیں پہ آ گیا لام زبر نون لن، اس کا مطلب بھی ہے ہرگز نہیں۔ تو یہ کچھ 5-7 ایسے الفاظ تھے آج کے لیے جو ہم نے پڑھے، اور یہ قرآن پاک کے اندر بھی اب آپ سب لوگ اللہ کریں انشاءاللہ صبح سبق جب پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز دہرائیں جو رات ہم نے یہ 8-10 لفظ پڑھے ہیں، کیا یہ ہمارے پڑھنے میں کہیں پہ آ رہے ہیں؟ تو جیسے ہی وہاں پر آئے تو فوراً آپ سمجھ ذہن میں یہ دہرائیں کہ اس کا مطلب یہ بن رہا ہے۔ باقی اگلا یا پچھلا وہ معنی انشاءاللہ ہم آگے آہستہ آہستہ سیکھیں گے، لیکن جو ایک لفظ ہم یاد کر رہے ہیں، اگر ان الفاظ کے معنی ہمارے ذہنوں میں آ جائیں تو پھر قرآن پاک کے پورے
آیت کا یا پوری ایک لائن کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے یا اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو اب گرامر ہے وہ انشاءاللہ چلے ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے. اب یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی چیز پوچھنی ہے یا کوئی عربی کی جو ہے نا وہ تلفظ یا جس طرح شروع کیا تھا کوئی ایک آیت وغیرہ پڑھنی ہے تو وہ بتائیں، یا کوئی اور سوال وغیرہ